نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ خاص طور سے میں والدین سے مخاطب ہوں۔ آج کا وہ موقع جو میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں یہ باتیں تو میں بہت پہلے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن حالات ایسے بنے کہ 2019 فروری آپ کو تو پتہ ہے، ان حالات میں ہم نے تعلیمی طور پر بہت ساری چیزیں آپ نے ہمارے ہیرا اسکول کے بچوں کے ذریعے پیش کیے جانے والے پروگرامز بھی دیکھے آپ نے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ آنے والے آئندہ سال اقدامی سال میں ہم کچھ اور چیزوں کو جو امپلیمنٹ کریں گے اور بچوں کی تربیت کے اور تعلیمی سلسلے میں بہت ساری چیزیں ارادہ رکھتے تھے، لیکن آپ کو تو معلوم ہے حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور زندگی میں ٹھہراؤ اور کمپلیٹ چلتے رہنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ لیکن ہم کو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ لاکھوں لوگ جو کووڈ-19 کے سلسلے میں 2019، 20 اور 21 میں ہم داخل ہو گئے، اس درمیان میں 60 لاکھ سے زائد افراد جو ہے اس بیماری کا شکار ہو گئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن دیکھیے، اصل موضوع یہ ہے کہ جو 2 سال جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے تھے، کیا ہم نے ان 2 سالوں میں ان باتوں کی طرف ہم نے کبھی توجہ دی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت سے بخشا اور ناگوار حالات کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں رزق سے محروم نہیں رکھا، اور الحمدللہ ہمارے اولاد، ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ رہے۔ یہ ایک بہت بہترین، ایک عظیم موقع تھا جس کے ذریعے اولاد کو، بچوں کو، ماں باپ کو سمجھنے میں، ماں باپ کے ساتھ 24 گھنٹے رہنے اور ان کو مکمل طور سے دیکھنے اور ان سے سیکھنے کا انہیں موقع ملا۔ اور اسی طرح والدین کو یہ بہت بہترین موقع ان کے سامنے تھا کہ ان کے اپنے بچے جو ہے اسکولوں کو جاتے ہیں اور اساتذہ کے درمیان میں رہتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹیوشنوں کے مرحلہ چلتا ہے، اس سے 10 سے 12 گھنٹے بچوں کے باہر نکل جاتے تھے روزمرہ کی زندگی میں۔ باوجود اس کے جب یہ کووڈ-19 کا مسئلہ ہمارے سامنے آیا تو بچے، ہماری اولاد ہمارے سامنے 24 گھنٹے رہنے لگے۔ تو کیا کبھی ہم نے اس بات کی ترتیب دی بچوں کے تعلیم کے سلسلے میں یا تربیت کے معاملے میں کہ کیا ان کی تعلیم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عصری تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم، اسکولوں کی تعلیم، کالجوں کی تعلیم، یہی ایک تعلیم ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی مرحلہ نہیں؟ ہاں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا سکتے تھے، بہت کچھ کر سکتے تھے۔ الحمدللہ وہ لوگ باقاعدہ اس بات کے جو ہے ستائش کے قابل ہیں، تعریف کے قابل ہیں کہ انہوں نے اس بیماری کی، اس وبا کی حالت میں بھی اپنے بچوں کو گرچہ کے اسکولوں کی تعلیم سے محروم رہے، لیکن فوراً انہوں نے ایک بہترین فیصلہ لیا اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم، جو اسلامیات کی تعلیم اور اپنے بچوں کو خاص طور سے اخلاقیات کی تعلیم دینے میں اپنے بچوں کو جو پورا وقت صرف کرنے لگے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے سامنے ہمارے خود اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ اپنے بچے کو 18 پارے حفظ کرا دیے۔ اب سوچ کر دیکھیے، جب بچے اپنے والدین کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہیں گے، اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ کے ساتھ وہی سلوک، وہی معاملہ فرمانا جو انہوں نے میرے ساتھ میرے بچپن میں کیا۔ بچپن کا معاملہ صرف یہ نہیں کہ ماں باپ جس وقت بچوں کو اپنے گود میں لیتے ہیں، ماں اپنے گود میں لے کے بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہی ایک مرحلہ نہیں ہے، بلکہ وہ مرحلہ بھی جو ہے انسان کے بچپن اور لڑکپن کا مرحلہ ہوتا ہے، جس میں اسے ماں باپ کی، والدین کی دیکھ ریکھ کی، والدین کی تربیت کی، والدین کی نگہداشت کی بڑی سخت ضرورت رہتی ہے۔ ایسے مرحلوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ذمہ داری تو اسکولوں کی تھی، کالجوں کی تھی، اساتذہ کی تھی، وہی کچھ نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو ایسا معاملہ ہوا کہ ہم نے ہمارے اوپر آئی ہوئی ذمہ داری کو اٹھا کر بڑی آسانی سے یہ کہہ کر جو ہے یہ کر دیا کہ ہماری اپنی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ جو ہے اساتذہ کی ذمہ داری تھی، وہ نہیں پڑھا ہے وہ اسکولوں میں۔ دیکھیے، یہ شکایتی
का शिकायत करने वाला मरहला नहीं है, शिकायत करने वाला दौर गुजर चुका है। ये मरहला हमको शुक्र अदा करने का और हमारी ज़िंदगियों में हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी है, किन जिम्मेदारियों से हम अपने आप को अलग कर रहे हैं कि ये मेरी हमारी और मेरी बीवी की या बच्चे की वालदा और वालिद की दोनों की जिम्मेदारी थी कि वो बच्चों के लिए एक तरतीब बनाते। रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुबह उठेंगे, आप सुबह उठने के बाद अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह की इबादत के बाद इतना वक्त आपका जो है कुरान मजीद की तिलावत होगी, कुरान मजीद हिफ्ज़ करेंगे। साथ ही साथ ये होगा कि आप ये करने के बाद उनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप चाहते तो 2 साल ज़िंदगी जो आपके सामने थी, बच्चों को बेहतरीन उर्दू ज़ुबान, जिसके बारे में हम कहते हैं कि उर्दू आज मर रही है, उर्दू ख़त्म हो रही है, ना हमारी ज़ुबानों पे अच्छे अल्फाज आ पा रहे हैं, ना बच्चों के लिए जो है मतलब हम कभी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर पाते हैं। ऐसी चीज़ें बच्चों को सिखा सकते थे जो आपके बस में था, या ये कि आपको अल्लाह ताला ने हुनरमंद बनाया है तो बच्चों को ये तरबियत देते कि वो जो है अगर बच्चियाँ हैं, बच्चे भी हैं, दोनों में से जो भी हैं वो माँ की कभी खिदमत करते, वालिद के साथ जुड़कर जो है कोई काम कर लेते। और साथ ही साथ बच्चों को आज के दौर में, मॉडर्न दौर में कहते हैं कि हेल्थी गेम्स उनको सिखाने चाहिए। वो गेम्स यानी मतलब हेल्थी गेम्स के माने फिजिकल तौर पर, मतलब वो जिस्मानी तौर पर वो अपने आप को मसरूफ़ रखें और ख़ास तौर से वो काम करें बच्चे जिसके ज़रिए जो है उनकी जिस्मानी साख्त मजबूत होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर से ये बात बताई है, अल-मुमिनुल क़विय्यु ख़ैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। एक ताकतवर मोमिन जो है एक कमज़ोर मोमिन से बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपको इस मामले में देखिए, ताकतवर का माना जब यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, एक किसी खास जिस्मानी साख्त या किसी ताकतवर चीज़ को लेकर या किसी एक चीज़ पर मुंसलिक नहीं होती है, बल्कि बच्चों का दिमाग, जब अल्लाह ताला ने उनकी सलाहियतें 7 से 14 साल के दरमियान में याददाश्त की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी सूरत में क्या हमने बच्चों की ये सलाहियत को बढ़ाया? इस सलाहियत से बच्चों के अंदर जो नई नई चीज़ें सीखने की थी, बच्चों को वो हमने रहनुमाई की, दिखाई। याद रखें, अगर आप माँ बाप होते हुए अगर आपने उनकी रहनुमाई नहीं की, ये कहकर कि ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी, बाप तो ये कहता है कि मैं कुछ कमाऊंगा ला के बच्चे को खिला दूंगा, अब सारी की सारी जिम्मेदारी वो कहता है कि माँ की है कि माँ तरबियत करे, नहीं, बल्कि दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे की ज़िंदगी के हर छोटे और बड़े पहलू में उसकी रहनुमाई करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यारे अंदाज से छोटी छोटी चीज़ों की तरफ हमारी रहनुमाई की है, जैसे कि बच्चे की तरबियत अगर शुरू भी होगी तो किस तरह से जो मतलब कौली तरबियत और उनकी जो क्या कहते हैं उनको अदबन जो है मतलब मारेंगे, सज़ा देने की तरबियत, ये दोनों जो है एक ख़ास उम्र का एक मरहला होता है, जिस मरहले में आप 7 साल की उम्र तक बच्चे को जैसे वो कर रहे हैं, उनको उन छोटी बातों से, उन बड़ी बातों से जो चीज़ें बच्चे के अक्ल में नहीं आई, तो उसमें क्या जो चीज़ गलत होती है आप बताएंगे गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ये नुकसानात हैं, या कोई अच्छी चीज़ करें ऐसा करते हैं, माशाअल्लाह ये हमारी पहचान है, एक इस्लामी रुकन है, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जब ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की तो आपने सराहा है, तारीफ़ की है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब आइए बच्चों को अगर इबादत की तरफ भी हम अगर ये रहनुमाई करते हैं, इबादत की सारी बातें बताते हैं, 7 साल से 10 साल की उम्र में जो है बच्चे को लगाने की, यानी नमाज की तरफ बुलाने या नमाज में जोड़ने की बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है। इसी तरह 10 साल की उम्र जब पहुंच जाते हैं बच्चे, अगर इस बात से इनकार करते हैं तो माँ बाप को ये हक दिया गया, ये बताया गया कि जो है अब उनकी तरबियत कैसी होगी, मार कर, डांट कर, डपट कर जो है उनको बताया जाएगा कि ये चीज़ें अगर आप छोड़ रहे हैं तो बाकायदा आप सज़ा के मुस्तहिक़ होंगे। तो उसके बाद का मरहला जो है बुलूगत का मरहला आता है, वो तो सब जानते हैं। एक इंसान, एक मर्द औरत, एक बच्चा बच्ची जब बुलूगत के मरहले को पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो अगर उस दौर तक, उस ज़िंदगी के उस मरहले तक अगर वो हलाल हराम क्या ज़िम्मेदारी उन पर आयद होती है, क्या ज़िम्मेदारी उन पर आयद नहीं होती है, किस चीज़ को छोड़ने से अल्लाह नाराज़ होता है, किस चीज़ को छोड़ने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाइद सुनाई है, अगर वो बात उनको नहीं मालूम हुई, यकीन माने कौन है इसका ज़िम्मेदार? क्या साज़ा ज़िम्मेदार होंगे? नहीं, बल्कि माँ बाप ही ज़िम्मेदार होंगे। इस बात को रखते हुए मैं आपको कोई बहुत बड़ा बयान या ये तकरीर करने का नहीं है, बल्कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इंशाअल्लाह जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 साल इस वबाई हालत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी बख्शी और ये मरहला तय हुआ, बहुत सारे हालात
زیر زبر ہوئے، کسی کے کاروبار چلے گیا، کسی کی نوکریاں چلی گئی، بہت ساری چیزیں ہو گئی، لیکن پھر بھی یاد رکھیں اللہ رب العالمین ایک ایسی ذات ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ کسی بھی مرحلے میں تم اللہ کے ذات سے نا امید نہیں ہونا، ہمیں کسی بھی مرحلے میں نا امید نہیں ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہر زندگی کے معاملے میں ہمیں دعائیں کرتے رہنے چاہیے۔ یہ دعا تو بہت عام ہے، جس کو آپ نے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا منبر و محراب میں، ہمارے علماء اکرام، ہمارے ائمہ آپ کو جو ہے خطبات میں جو ہے بیان کرتے رہے، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ظلم اور جبر سے اور اس کی پکڑ سے نکل کر جب دوسرے ملک کو آئے، تو جب ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، ان کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ مطلب آنے والے وقت میں کیا ہوگا ان کے ساتھ، کس طرح ان کو سہارا ملے گا، کیا ان کی زندگی جو ہے امن میں ہوگی، کیا وہ محفوظ رہ پائیں گے، یا جس طرح مصر میں ان کے قتل کا اعلان ہو گیا تھا کیا ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین نے دیکھے ان کی وہ پیاری دعا کو جو قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے ذکر کر دیا، جس میں وہ کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ وہ سب سے بڑی بات دیکھیے، رب کی ربوبیت کا حوالہ دے کر وہ کہتے ہیں یا ربی انی فقیر، اے میرے رب میں بہت محتاج ہوں، یقیناً میں محتاج ہوں، یقیناً میں ضرورت مند ہوں، اس مرحلے میں مجھے ضرورت ہے تیری ربوبیت کی اور تیری نگہداشت کی اور تیری رہنمائی کے، اے پروردگار مجھے ضرورت ہے اس چیز کی جو تو نے لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی میرا ایمان ہے کہ تو نے میری تقدیر بنا دی ہے اور تو نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے، نازل کر دیا ہے وہ خیر جو میرے حق میں بہتر ہوگا، اے میرے پروردگار جو بہتر چیز ہے زندگی کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے، اولاد کے علم کے لحاظ سے، اے میرے پروردگار آج مجھے یہ چیز عطا فرما۔ اب دیکھیے ابھی کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے انشاءاللہ یہ وبائی چیزیں، یہ جو بھی ریسٹرکشنز آئے ہیں، لاک ڈاؤن کی جو بھی ریسٹرکشنز ہیں، ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے ختم ہوں اور پھر سے جو ہے زندگی اسی طرح رواں دواں ہو جس طرح جو ہے 2 سال قبل جو ہم دیکھتے تھے کہ بچے صبح میں اٹھ رہے ہیں، نمازیں وغیرہ سے فارغ ہو رہے ہیں، پھر اسکولوں مدرسے کو جانے کی تیاری کر رہے ہیں، پھر لوگ جو ہے مطلب اللہ کی عبادات کے بعد صبح کا ناشتہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی روزی روٹی کی تلاش میں، نوکریوں کی تلاش میں نکل جایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ وہ مرحلہ پھر سے آنے والا ہے، تو کیا جب اللہ رب العالمین پھر سے ہمیں یہ مرحلہ عطا کریں گے، کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے پوری تیاری کی ہے کہ پھر سے ہم جو ہے اس مرحلے میں اپنے آپ کو پیچھے رکھنے کے بجائے یہ جو 2 سالہ مرحلے میں بچے بہت ساری چیزیں بھول گئے ہوں گے، ان کو پھر سے جو مطلب اسکول میں آنا، بیٹھنا، پڑھنا اور کچھ نئی چیزیں سیکھنا، یہ تربیت گاہ میں بہت ساری تبدیلی آئی ہوگی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ابتداءً ابھی سے اگر تربیت نہیں دیں گے، ان کو پروگرام طور پر کچھ کام کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، کچھ لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اس طرح ان کو مصروف رکھنے کی عادت نہیں رکھیں گے، یقین مانی بچے آنے والے دنوں میں اسکولوں کو جا کر بھی وہ اس چیز سے محروم ہو جائیں گے کہ کس طرح جو ہے پھر سے مطلب اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر اور ان سے جو ہے مطلب سیکھیں، اور اپنے آپ کو وہ بچے جو ذہین بچے ہیں یا کمزور بچے، دونوں میں جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں اس کو اعتدال پایا جائے اور دونوں برابری کے ساتھ ایک ساتھ ہو کر پھر سے جو ہے اسے ان کو حاصل کرنے ہو جائیں۔ اس میں سب سے بڑا عمل و دخل جو ہے ماں والدین کا ہے۔ اسی لیے میں تمام والدین سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ابھی سے بچوں کو کیا کریں، اپنی نگہداشت میں، اپنی نگرانی میں 1 سے 2 گھنٹہ دینا زیادہ مشکل بات نہیں ہے والدین کے لیے۔ وہ اپنے سامنے رکھیں، پوچھیں بچوں سے کہ انہوں نے کیا کیا آج، کیا انہوں نے کس طرح کا کھیل کھیلا، ان کا سامنا کس طرح کے بچوں سے ہوا، کیا کوئی نیا واقعہ ہوا ہے، کیا کسی کے ساتھ مدبھیڑ ہو گئی ہے، کیا کسی نے کوئی نئی چیز سکھائی ہے، کیا انہوں نے کوئی چیز نئی سیکھی ہے، کیا چیز ان کے سامنے دشواری کی بنی، آج کس طرح انہوں نے آج ایک چیز کو مس کر دیا، کوئی فریضہ تو ان سے الگ نہیں ہو گیا، کیا انہوں نے کوئی گندی بات تو نہیں سیکھ لی۔ یہ چیزیں اگر آپ اس چیز کی طرف یہ کریں گے تو یقین مانیے آپ نے بھی اپنے والدین ہونے کا جو اللہ رب العالمین نے جو آپ کو ذمہ داری دی تھی، آپ بھی اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے بنیں گے۔ اور اس کے زمرے میں کیا ہوگا، یہ وہ بچے ہوں گے آپ کی تربیت کے ماتحت کے، جب آپ کو ان کی دعاؤں کی ضرورت پڑے گی تو وہ اپنے رب سے کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین کی دیکھ ریکھ، یعنی عمر کے بڑے مرحلے میں جب پہنچتے ہیں، اس مرحلے میں جب انسان بہت ہی محتاج ہو جاتا ہے،
بہت سارے معاملات میں محتاج ہوتا ہے. آج بچے جو ہے والدین کی نگہداشت کے محتاج ہیں، تو یقین مانیے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ماں باپ، وہ بچوں کی باتیں سننے اور ان کی دیکھ ریکھ کی، ان کو ہنستا مسکراتا دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے ہیں. ایسے مرحلے پر اگر وہ بچے ماں باپ کے حق میں یہ دعا کریں گے، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جس طرح انہوں نے میرے ساتھ معاملہ کیا تھا. اب یقین مانیے وہ ماں باپ تو آفری ہیں ان ماں باپ پر کہ جنہوں نے اپنا حق ادا کیا. اللہ رب العالمین ان کے بچوں کے اندر وہ چیز عطا کریں گے کہ وہ بچے بھی اپنی ذمہ داری سمجھ کر ماں باپ کا حق ادا کریں گے. ورنہ وہ خون کے آنسو رونے کا وقت آ جائے گا جن دنوں میں ہمیں یہ بہت سارے ہمارے قریبی لوگ ایسے ہیں جن سے ہم ملتے ہیں، دیکھتے ہیں، جن کے چہروں کو پڑھتے ہیں تو مطلب خون کے آنسو ہمارا دل روتا ہے. کہتا ہے کہ ماں باپ اتنے افسوس کرتے ہیں، یار ہم نے اپنی زندگی لگا دی بچوں کو بنانے میں، کرنے میں، ترقیاں دینے میں. آج بچے بڑے خوشحال ہیں لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر بات کر سکیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اس بات کی تیاری کرنی ہے کہ ہمیں بچوں کی تربیت یا علم کون سا دینا ہے، کس طرح کا علم دینا ہے. یقین مانیے زندگی کے مرحلوں میں بہت ساری دعائیں جہاں ہوتی ہیں ان میں مسنون دعائیں بھی ہیں. اس کے علاوہ ایک انسان کی زندگی کی جو اصل ضرورت ہوتی ہے، جب ہم آپ کو معلوم ہوگا اسرار القرآن یا نورانی قاعدہ جب پڑھتے تھے تو اس میں اس کتاب میں جو ہے ایک لکھی ہوئی دعا ہے، لیکن وہ حقیقتاً ہر انسان کی دلی بات ہے. وہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر، اے میرے رب یہ جو میں سیکھنے جا رہا ہوں، اے میرے رب میرے لیے آسان کر دے. ولا تعسر، اس سیکھنے کو، اس قرآن پاک کے ابتدائی مرحلے کو سیکھنے کا اللہ مشکل میں نہ ڈال. وتمم بالخیر، اور یہ میرا سیکھنا جو ہے ایک بہترین انجام کو پہنچے. یقین مانیے وہ بچے، وہ طلبہ، وہ اولادیں جنہوں نے یہ دعاؤں کو جو ہے مطلب دلوں سے ادا کیا ہے اور پڑھا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ کئی بچے اس میں جب الف با تا سا یعنی حروف تہجی سیکھ رہے تھے اس وقت انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو بڑے ہونے کے بعد کئی اس میں حافظ بن گئے. کئی بچے جو ہے علماء دین کے زمرے میں شامل ہو گئے، اور بہت سارے ایسے ہوئے کہ پڑھنے کے باوجود بھی صرف وہی 5 سورے یا 6 سورے یا 10 سورتیں 70-80 سال کے اللہ نے عمر عطا کی، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان 5-10 سوروں سے آگے جا سکے. یقین مانیے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہم سب پر ہے. جہاں اساتذہ کی ہے، اسکول کے ذمہ داران کی ہے، وہیں پر والدین کی بھی ہے. آپ اس بات پر پھر سے غور کریں اور ابھی سے بچوں کو لے کر ان کی کیا ضرورتیں ہیں ان سے بات کریں، ان کی کمی اور زیادتی کو دیکھیں، اور پھر آپ ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہیں. یہ بہت ضروری ہے. یاد رکھیں والدین کی دعائیں سب سے پہلے اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں. جس طرح بچوں کی دعائیں والدین کے حق میں قبول ہوتی ہیں، والدین کی دعائیں بھی اولاد کے حق میں اسی طرح قبول ہوتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو آنے والے اس مرحلے میں، جس مرحلے میں ہمیں یہ ساری ذمہ داریوں کو کما حق ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کما حق ادا کرنے والا بنائے. اگر ہماری زندگی میں کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ رب العالمین اپنے عفو و درگزر، اپنے فضل و کرم سے عفو و درگزر کا معاملہ فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.